بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت کیسی ہوگی، اس مالک کے ہاں فیصلے کیسے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں فیصلے بھی اسی کی ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، جو ظالم ہے، اور جج بھی اسی کی ہیں جس کے پاس پیسے ہیں۔ انصاف والے کو انصاف نہیں ملتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے اپنی رائے پیش کی کہ مفلس ہماری نظروں میں یا رسول اللہ وہ ہے جو غریب ہے، کمزور ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں، پیسہ نہیں، دنیا کے نظامات چلانے کے لیے اس کے پاس مال و زر نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہوگا جب وہ مرا تھا، سویا تھا، تو قیام اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں، نیکیاں کہ بے انبار اس نے نیکیاں کی تھی، بے حساب اس نے نیکیاں کی تھی، لیکن جب وہ اٹھے گا تو خالی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زیادتی کی ہوگی کسی کے ساتھ، کسی کا کچھ کھایا، حق کھایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، تو ان سب کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، کیونکہ وہاں رشوت نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے فیصلے اٹل ہیں، حق حق ہے رہنا، بس یہ دو نمبری دنیا میں چلنی ہے بس۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اٹھے گا اس کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، اس کی غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، اس کو تکلیف دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ان سب کو تقسیم کر دے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اور جب وہ اٹھے گا یہ سارے کام ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، تقسیم کر دی جائیں گی، تو باقی جن کی رہ جائیں گی، زیادتیاں دینے والے اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی، باقی لینے والے رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے گا۔ تو اس لیے خلق خدا کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بندوں کے ساتھ بندہ کرنا، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس مال و دولت زر نہیں، مفلس وہ ہے جس نے آج لوگوں پر ظلم کیا، آج لوگوں پر زیادتی کی، کل سارے اس سے حساب اللہ تعالیٰ ان سب کو حساب دلوائے گا۔ جو رہ جائیں گے وہ اس کے ذمے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، ان کے گناہوں کو اس کے نیکوکار کے ذمے ڈال دے گا۔ اس لیے صرف نماز روزہ یہ سب کچھ نہیں ہے، زبان کا پیار، زبان کے اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق